السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 27۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ ولید حسن کے اعصاب کو گویا 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگ گیا تھا۔ اسے چونک کر چھڑک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں غیر یقینی استجاب تھا، تحریر تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کچھ دیر یوں ہی تکتا رہا تھا۔ کئی لمحے یوں ہی چپ چاپ ان کے بیچ آئے، ٹھہرے اور گزر گئے۔ ایمان سے تکتی رہی۔ ان آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا؟ شکوہ، رنج، خف کی، محبت، ناراضگی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ مان وہ خود کو سنبھال کر کسی قدر ناگواری سے بولا، مائنڈ اٹ، یہ مذاق نہیں ہے۔ مذاق تو وہ ہے جو آپ نے کیا ہے میرے ساتھ ولید۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اب کہ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ نے کبھی مانا تھا اس رشتے کو؟ کبھی اعتراف کیا تھا؟ وہ بھی جیسے شاکی ہو گئی۔ اگر اعتراف نہیں کیا، کبھی تسلیم نہیں کیا، تو آپ نے اپنا حق کیوں استعمال نہ کیا؟ محبت کرتی تھی نا مجھ سے؟ وہ کچھ اور بھی تلخ ہوئی، بلکہ آنکھوں میں آنسو مچل اٹھے۔ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی انا کی فکر تھی؟ میں بھلے آپ کے پاس رہتی نہ رہتی؟ آنسو اب پلکوں کی ریشمی باریں پھلانگ کر گالوں پر اتر آئے تھے۔ ولید تو پہنچ گیا تھا، ششت رہا تھا۔ ایمان، آئی کانٹ بلیو اٹ، یہ تم ہو؟ مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولے گی ولید کہ میری حیثیت آپ کے نزدیک بیوقوف مت بنو۔ کتنی عزیز ہو مجھے، کبھی نہیں بتا سکتا۔ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے چند دنوں میں میرا، کانٹوں پر گزرا ہے ہر ایک لمحہ۔ وہ بے چین مصرف ہو کر اسے اپنی وحشتوں کے بارے میں بتانے لگا۔ مان پھر ایک دم رک گیا اور اس کے رخساروں پہ بہتے آنسوں کو اپنی پوروں پہ سمیٹتے ہوئے کسی قدر شوخی سے بولا تھا، اگر مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی تو پھر یہ سب کیا تھا؟ بے رخی، بے نیازی، جھگڑا، فساد۔ اور ایمان بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ حسن کو سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، دو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی۔ اوہ ہو، وہ بے ساختہ ہنسنے لگا، کھلی کھلی روشن خوبصورت ہنسی۔ پھر اب کیسے کھل گئی ہیں محترمہ؟ اس کا لہجہ شوق تھا، معنی خیز تھا، انگ انگ سے جیسے سرور چھلک رہا تھا۔ قدر کے جھال بھی سیاحت کی رضا کی بغیر، تمام عمر نہ اڑتی اسیر ایسی تھی۔ بس ایک نگاہ مجھے دیکھتا چلا جاتا۔ اس آدمی کی محبت فقیر ایسی تھی۔ اسے پھر شاعری کی زبان میں اپنے احساسات بیان کیے اور یوں ہی مسکراتے ہوئے بولی تھی، اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ بھی تو تھا۔ کیسا مسئلہ؟ ولید چونکا۔ تیرے سوا بھی کئی رنگ خوش نظر تھے مگر جو تجھ کو دیکھ چکا ہو وہ اور کیا دیکھے۔ یار، اتنا خوبصورت اظہار، مگر اتنے فاصلے سے بیٹھ کر اچھا نہیں لگ رہا۔ یہاں آؤ نا۔ نہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ وہ ایک دم ہی شوق ہو گیا تھا۔ ایمان بری طرح سے بوکھلا گئی۔ تمیز سے، خبردار جو تہذیب سے ماورا حرکت کی۔ اسے ایک دم ہی اپنی پوزیشن کا خیال آیا تھا۔ اس کی شوق نگاہوں کی جنوں خیزی سے گھبرا کر وہ بے ساختہ چپ ہوئی، جسم و جاں میں پرحدت سی سنسنی پھیلتی چلی گئی۔ بہت غلط موقع پر یہ سارے انکشاف ہوئے ہیں، کاش اس پر تم پر مکمل اختیار حاصل ہوتا مجھے۔ دھیما دھیما سے گوشی کرتا ہوا لہجہ، نظروں کی شوق تپش اسے اپنے رخسار دیکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اٹھیں، چلتے پھرتے نظر آئیں، اٹھے شاباش۔ وہ اس کی نظر کی تاب نہ لاتے ہوئے گھبرا کر بولی تو وہ ہنسنے لگا۔ بینڈیج نہیں کرواؤ گی کیا؟ جی نہیں، دوسرے لفظوں میں مجھے اب آپ پر اعتبار نہیں رہا۔ اس کے لہجے میں شرارت کا عکس تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ ایمان نے ہنستے ہوئے اسے باہر نکال کر دم لیا تھا اور خود بے حد ریلیکس ہو کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس نے چوما میری آنکھوں کو سحر دم اور پھر لگ گیا میرے سرہانے میں خوابوں کے گلاب۔ کون چھو کے انہیں گزرا کہ کھلے جاتے ہیں، اتنے سرشار تو نہ تھے ہونٹوں کے گلاب۔ فضا دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ بند آنکھوں کے ساتھ گویا کسی تصور میں گم مسکرا رہی تھی، بداستہ شرارتاً ہنکاری۔ ہائے میم، کیسی گزری دل و جاں پر؟ ایمان نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دی۔ وہ خوبصورت تو ہے ہی مگر جب محبت سے دیکھتا ہے تو اور بھی دل کو پاتا ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں فتح کر لینے کا خمار تھا۔ فضا خوشگوارت میں گھرتی مسکراتی، اور یہ پتہ ہے کہ محترمہ شاعرہ ہو گئی ہیں عشق میں، سارا اظہار ہی شاعری کی زبان میں کیا ہے۔ وہ سوچ کر ہنس دی۔ آپ کے مہمان آ گئے ہیں، نیچے تشریف لے کر آئیں گی یا انہیں اوپر لایا جائے؟ کیا ہے فضا ڈارلنگ، میرا موڈ مت خراب کرو، وہ بھی آج ہی دن۔ اس نے منہ بسوڑ لیا تو فضا نے جھک کر اس کا گال چوم لیا تھا۔ میں تو تمہاری دائمی خوشیوں کے لیے دعا کو ہوں اپنے رب سے، مگر سویٹی بھلے انہیں انکار کر دیا جائے مگر کچھ نہیں، تم انہیں ٹال دو کسی بھی طریقے سے، میں ملنا نہیں چاہتی۔ وہ بیزار سی ہوئی تھی۔ فضا سوچ میں پڑ گئی۔ یار، ویسے ایک بات ہے، اگر ولید حسن سے ہٹ کر سوچا جائے تو بندہ یہ بھی گڈ لکنگ ہے۔ ولید حسن سے ہٹ کر سوچا ہی کیوں جائے بھلا؟ اس نے نخوت سے کہا اور فضا کھلکھلا اٹھی۔ گڈ، یہی تو سننے کی خواہش تھی مجھے۔ ویری نائس۔ وہ اسی گال چھوتی، وش کرنے کے بعد چلی گئی۔
جس پر وہ نیچے آئی مہمان چائے پی چکے تھے۔ ایمان نہیں آئی ابھی تک؟ ہم اس سے تو ملنے آئے تھے۔ ہارون کادوانی کی والدہ جو بے حد سوبر سی خاتون تھی ماما سے مخاطب ہیں۔ اس سے قبل کہ ماما کچھ کہتی فضا نے معاملہ سنبھالا تھا۔ ایکچولی آنٹی ایمی کا پاؤں… ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، ابھی پلسٹر ہے نا اس کے پیر پہ، آپ ہمیں لے چلو نا بچی کے پاس۔ ان کے کہنے پہ فضا کو سمجھ نہیں آ سکی بزرگ خاتون کو کیسے انکار کرے۔ اسے کچھ بے چین سے ہو کر دیکھا تو ولید اسی سمت متوجہ تھا۔ آنکھ کے اشارے سے گویا انہیں ایمان کے پاس لے جانے کا عندیہ دیا۔ جی بہتر، آئیے پلیز۔ فضا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ میں آنٹی سے بھی پہلے ان کا چھوٹا بیٹا اٹھا تھا جس سے وہ موسیٰ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں تو ضرور چلوں گا ایمان صاحبہ سے ملنے کے لیے۔ وہ 20-22 سالہ نوخیز مگر خوبرو سا لڑکا تھا۔ پاپا اسی بات پر مسکرا دیے۔ نیکو یا اجازت دی گئی تھی۔ فضا نے کندھے اچکا دیے اور دونوں کے ہمراہ جب وہ ایمان کے کمرے میں آئی تو دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ ایمی، آنٹی تمہیں ملنے آئی ہیں۔ فضا نے دانت سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی اور کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا۔ ماشاء اللہ چشم بطور، بہت پیاری بچی ہے، خدا نصیب اچھا کرے، ہمیشہ خوش رکھے۔ آنٹی صاحبہ تو گویا ایمان کو دیکھتے ہی فریفتہ ہو گئی تھیں۔ البتہ وہ چمکدار آنکھوں والا لمبا لڑکا بس مسکراتی نظر سے اسے تکتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس بہت زیادہ ستائش تھی۔ پڑھتی ہو بیٹا؟ آنٹی اس کے پلنگ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ فضا نے کرسی اٹھ کر بیٹھ کے نزدیک رکھ دی تھی۔ بیٹھیے موسیٰ آپ بھی۔ وہ بھی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جی BSc کر رہی ہوں۔ کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اوکے بیٹا، خدا نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اب اجازت۔ ایمان محض مسکرا دی اور ان کے جانے کے بعد طویل سانس بھر کے پھر سے نیند دراز ہو گئی۔ خاتون واپس بیٹھک میں آئی تو لبوں پہ ایک مستقل مسکان تھی۔ موسیٰ نے سب کی نگاہ بچا کر وکٹری کا نشان بنا کر ہارون کو دکھایا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ بھائی صاحب، ہم ایک خاص مقصد کے تحت آئے تھے۔ بچے کی عیادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہارون بیٹے کے لیے ایمان بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے۔ ہمارا بچہ آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ آپ جس قسم کی چاہیں تسلی کرا لیں، ہم انتظار کر لیں گے، مگر بات اصل یہ ہے کہ ہمیں بس ہاں سننی ہے۔ خاتون نے بہت رواداری اور اس بھاؤ سے بات کی تھی، مگر بیٹھک میں موجود تمام نفوس ایک دم ٹھٹک گئے، سوائے ولید حسن کے۔ وہ پہلے ہی سے ہی آگاہ تھا۔ تاؤ جی سب سے پہلے حواسوں میں لوٹے اور لاڈلی سپوت پر ایک قہر بار نظر ڈالی گئی۔ گلا کھنکار کر کچھ کہتے کہتے ہونٹ بھیج گئے کہ بیٹے کا شدید انکار دھیان میں آ گیا تھا۔ آپ سوچ کر ہمیں جواب دیجیے گا، میں نے کہا نا کہ ہم انتظار کر لیں گے۔ خاتون نے اس معنی خیز خاموشی سے اپنی مرضی کا مطلب آغاز کر کے گویا ان کی مشکل آسان کرنا چاہی۔ ولید اپنی جگہ بری طرح سے جذبس تھا۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ مختصراً اس ہی صحیح وہ باپ کو اپنے نئے فیصلے سے آگاہ نہیں کر پایا تھا اور اب جان پہ بنی ہوئی تھی۔ پاپا نے اس عجیب سچویشن میں گرفتار ہو کر پیشانی سے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر وہ سر جھکائے ہوئے تھے۔ عجیب مجرمانہ سا انداز تھا۔ ان کی نگاہ ولید حسن کی سمت اٹھی جو انہیں کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہ میں اضطراب تھا، التجا تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرائے اور نگاہوں میں گویا بھتیجے کو تسلی دی تھی۔ اس عزت افزائی کے لیے تھینکس محترمہ، مگر مجھے افسوس ہے کہ ہم آپ کو مایوس لٹا رہے ہیں۔ ایکچولی میری بیٹی تو بہت سال قبل سے ہی میرے بھتیجے سے منسوب ہے۔ ولید حسن، آپ ملے ہیں اس سے؟ انہوں نے انگلی سے اس کی سمت اشارہ کر کے کہا۔ اس کی سمت سب نے دیکھا تھا۔ وہاں تو ایک یکلک گویا سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر وہ لوگ زیادہ دیر رکے نہیں تھے۔ مجھے ایک بار پھر افسوس ہے، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، پاپا نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور ہارون کادوانی ان کا ہاتھ تھپا کر بہت سخت سے مسکرایا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 27 کو ختم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔